اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ یہ 70واں حکم ہے اس سورت کا، اور اس حکم کے اندر آگے سب سے پہلے تو توحید کا بیان کیا جا رہا ہے، اس کے بعد معاشرت سے متعلق احکام ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو عام طور پر احکام کی پیروی کے اندر، احکام میں اطاعت کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے تقوی، اور تقوی سے ہی سورت کا آغاز کیا گیا تھا، اور تقوی کی بنیاد ہے توحید باری تعالیٰ پر۔ جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا، وحدانیت کا قائل ہوگا، تبھی اس کے اندر کیا ہوگا؟ تقوی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کے ساتھ اللہ ہی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شیئاً ذرا بھی، چاہے وہ شرک فی الذات ہو، چاہے وہ شرک فی الصفات ہو، چاہے وہ شرک کیا ہو فی الافعال ہو، اور چاہے وہ فی الاحکام ہو، فی العبادت۔ تو شرک کی تمام صورتیں، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹھیک ہے، اس کے احکام میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو کیا کرنا؟ شریک ٹھہرانا۔ وبالوالدین احسانا، تو اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد والدین کا ذکر کیا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، کیونکہ انسان کے دنیا میں وجود کا ظاہری سبب جو ہے وہ والدین ہی بنے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِین، اور مساکین کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اس پڑوسی کے ساتھ جو کیا ہو؟ رشتہ دار بھی۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ وہ پڑوسی کے زیادہ حقدار ہے جو کیا ہو؟ رشتہ دار ہو، کہ ایک تو اس میں پڑوسی کے حقوق کا بھی ثواب ہوگا، اور دوسرا رشتہ داری کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی ہو، والجار الجنب، اور ہاں جی والجار الجنب، یعنی جو گھر کے ساتھ ہوگا نا پڑوسی، والصاحب بالجنب، اور پہلو کا ساتھی، والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی۔ اب یہ چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی ہو، یعنی پہلو کا ساتھی سے مراد یہ ہے کہ ہم مجلس، اب چاہے وہ مجلس اس کی ہے، کسی دعوت کی ہے، ٹھیک ہے، کوئی تقریب ہے، یا کسی سفر میں کوئی اس کے ساتھ ہو گیا، ٹھیک ہے، یا مثلا درسگاہ ہے، اس میں بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں طلباء، تو وہ ایک دوسرے کے کیا ہے؟ ہم مجلس ہیں، ہم درس ہیں۔ اسی طرح کسی دفتر میں بہت سے لوگ ملازمت کر رہے ہیں، ان میں جو دو لوگ ایک ساتھ کام کرنے والے ہیں، تو یہ سب اسی میں داخل ہیں۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، پہلو کا ساتھی،
ان کے ساتھ بھی کیا کرو، حسن سلوک کرو. حالانکہ اس کے ساتھ تو تعلق کیا ہے، تھوڑی سی دیر کا ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی. وابن السبیل، مسافر کے ساتھ. اب مسافر اگرچہ جو ہے وہ اپنے شہر میں وہ کتنا ہی خوشحال ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ کسی دوسرے شہر میں گیا ہے، کسی جگہ گیا ہے، تو مسافر کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا گیا. جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا نا کہ بعض فقہا اسی کے قائل ہیں کہ اس کی جو ہے مہمان نوازی جو ہے نا 3 دن 3 راتوں تک کیا واجب ہے. بلکہ مسافر کا اگر مسافر اپنے شہر میں وہ صاحب نصاب ہو، غنی بھی ہو، اور کسی دوسری جگہ جا کر وہ کیا ہو گیا، فقیر ہو گیا، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا بن جاتا ہے، صحیح کے زکوٰۃ بن جاتا ہے. وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہیں، یعنی غلام اور کنیزیں. آج کل جو ہے نا، جو پہلے غلام اور کنیزیں ہوتی تھیں ان کا تو اب وجود نہیں ہے. اب گھریلو ملازمین اور وہ تمام ملازمین جو کسی کے ماتحت کام کر رہے ہوں، وہ تمام اسی میں داخل ہیں. یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملات طے ہوئے ہیں وہ وقت پر کیے جائیں. یعنی ان کا جو بھی تنخواہ بنتی ہے وہ ان کو کیا کی جائے، وقت پر دی جائے. ان کی استطاعت سے زیادہ ان پر کیا نہ کیا جائے، بوجھ نہ ڈالا جائے. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. تو اب یہاں سے بتلا دیا کہ عام طور پر اللہ کے احکام سے اعراض کی جو چیز سبب بنتی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانیاں جو کرتا ہے، اس کا ایک سبب کیا ہوتا ہے، تکبر اور اپنی کبریائی، اپنی بڑائی، یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے اس شخص کو جو کیا ہو، متکبر ہو. مختالاً متکبر ہو، فخورا اترانے والا ہو، فخر کرنے والا ہو. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں کہ انسان کے اندر تکبر اور اپنی جو اس کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں ان پر اترانا. اس کا عام طور پر سبب کیا ہوتا ہے، الذین یبخلون، وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا، من فضلہ، اپنے فضل سے. اس کی 2 تفسیریں ہیں. من فضلہ کہ جو اللہ نے ان کو مال دیا اس مال کو چھپا کر رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی ضرورت مند ہم سے کیا نہ کر لے، مطالبہ نہ کر لے. اور ایک قول یہ ہے کہ من فضلہ سے مراد یہاں یہودیوں کی مذمت بیان کی جا رہی ہے، اہل کتاب کی، کہ اللہ نے جو ان کو علم دیا اس علم کو کیا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے چھپاتے ہیں. یعنی ان کی کتابوں میں جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، ان نشانیوں کو وہ لوگوں سے کیا کیا کرتے تھے، چھپا لیا کرتے تھے. جیسے حدیث مبارکہ میں ابھی آتا ہے نا کہ من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ، کہ جس شخص سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا گیا وہ اس کو جانتا تھا، پھر اس نے اس کو کیا کر دیا، چھپا لیا، بیان نہیں کیا، تو اس کو قیامت کے دن آگ کا کیا کیا جائے گا، توق پہنایا جائے گا. آگ کا پھندا اس کو کیا کیا جائے گا، پہنایا جائے گا. البتہ اس میں، اس آیت میں بھی اور اس حدیث میں بھی استثنائی صورتیں جو ہے نا محدثین نے
اور یہاں پر مفسرین نے کیا کی، بیان کی۔ مثلا کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اس کے ظاہر کرنے سے کیا ہوگا، فتنہ و فساد ہوگا۔ اب اگرچہ وہ اس چیز کو جانتا ہے خود تو، لیکن وہ پھر اس وعید میں شامل نہیں ہوگا، وہ اس وعید میں کیا نہیں ہوگا، داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح امتحان میں، ٹھیک ہے، اب امتحان میں بھی اگر کوئی کسی ممتحن سے پوچھتا ہے اور وہ نہیں بتاتا، وہ بھی اس وعید میں کیا نہیں ہوگا، داخل نہیں ہوگا۔ اس کی بھی آگے آیت آ رہی ہے، اسی صورت میں ہی آ رہی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کفار کے لیے اہانت والا، ذلت والا عذاب۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تکبر کرنے والے یہ کون لوگ ہیں؟ اور وہ لوگ ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال، رئاء الناس، کس مقصد سے؟ تو یہ رئاء الناس، یہ ينفقون سے کیا ہوگا؟ ہاں جی، حال بھی ہو سکتا ہے، اور مفعول لہو، کہ خرچ کرنے کی علت کیا ہے؟ رئاء الناس، لوگوں کو دکھلانا، لوگوں کو۔ ولا یؤمنون باللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اپنی سرکشی اور گمراہی میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگ ان میں سے جو وہ ایمان حقیقتاً نہیں رکھتے، شعوری طور پر تو ایمان نہیں رکھتے تھے۔ بعض لوگ جیسے نضر بن حارث وغیرہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر بالفرض، اول تو ویسے ہی منکر تھے، کہتے تھے کہ اگر بالفرض ایسا کچھ ہوا بھی تو وہاں بھی کیا ہوگا، وہاں بھی ہم اسی طرح کیا ہوں گے، خوشحال ہوں۔ وَأَنفَقُوا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے برا دوست کون سا ہے؟ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، کہ شیطان جس کے لیے کیا ہو جائے، جس کا ساتھی ہو جائے، جس کا ہم مجلس ہو جائے، جس کا دوست ہو جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ کیا ہے؟ برا دوست، برا ہم مجلس۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے ان کو، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا ہے ان کو، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر یہ کیا لے آئے، ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کریں اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے، ان کو جاننے والے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے رائی کے دانے کے برابر، ٹھیک ہے، یعنی ذرہ برابر بھی، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کیا نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے کسی کو۔ تو جس کے ساتھ بھی آخرت میں سزا کا یا عذاب کا معاملہ ہوگا، اس کا سبب کیا ہوگا؟ اعمال ہوگا، اس کی اپنی کوتاہیاں ہوں گی، بدعمالیاں ہوں گی۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اللہ کا عدل تو یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی ہو، یعنی اللہ کا فضل ہے یہ، یضاعفہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، دگنا کر دیتے ہیں۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اپنی جانب سے اجر، بڑا اجر۔
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، اذا جئنا من کل امت بشہید، کہ جب ہم لائیں گے ہر امت سے گواہ، ہر امت سے ایک گواہ، ہر امت میں سے، یعنی ہر امت کے جو نبی ہوں گے وہ اپنی امتوں کے حق میں کیا کریں گے، گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ کا پیغام ان تک کیا کر دیا، پہنچا دیا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اب یہاں پر اس کی بھی پھر دو تفسیریں، اور ہم لائیں گے آپ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عَلَى هَؤُلَاءِ ان لوگوں پر گواہ۔ تو ہؤلاء ایک قول تو یہ کہ اس سے مراد امت محمدی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ خطاب ہو رہا ہے اس وقت جو لوگ موجود ہیں ان سے، اور ایک قول یہ ہے کہ تمام انبیاء کی گواہی کے بعد ان تمام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے، گواہی دیں گے۔ اور وہ دن کیسا ہوگا، یومئذ یود الذین کفروا، اس روز خواہش کریں گے، پسند کریں گے الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، وعصوا الرسول، اور رسول کی، لو تسوی بہم الارض، یعنی وہ دن ایسا ہیبتناک ہوگا کہ جب وہ اپنے سب اعمال کا انجام سامنے دیکھ لیں گے تو وہ کیا خواہش کریں گے، لو تسوی بہم الارض، کاش کہ زمین ان پر کیا کر دی جاتی، برابر کر دی جائے، زمین ان پر برابر کر دی جائے۔ جیسے اس میں بھی آتا ہے نا، سورۃ نبا میں بھی آپ پڑھتے، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپائیں گے۔ اب یہاں پر اشکال یہ ہوتا ہے اس جملے پر کہ ان کا تو قول یہ آتا ہے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، اور یہاں آ رہا ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کہ وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپائیں گے، اور وہاں آ رہا ہے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، وہ اقرار کریں گے اللہ کے سامنے کہ ہم کیا نہیں تھے، شرک کرنے والے نہ تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں پر ان کا کلام کرنا آتا ہے نا تو وہ شروع میں ہوگا، ابتداءً، یا ان مواقع پر ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان سے کوئی بات طلب فرمائیں گے، اور یہ جو وہ کریں گے نا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یہ مفسرین فرماتے ہیں اس وقت ہوگا کہ جب وہ دیکھیں گے نا کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں، اس وقت وہ سوچیں گے کہ شاید ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم بھی اقرار کرتے ہیں شرک سے بیزاری کا، تو ہمیں بھی کیا کر دیا جائے گا، جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کے منہوں پر کیا کر دیا جائے گا، مہر لگا دی جائے گی، پھر ان کے اعضاء کیا کریں گے، گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ اسی کو یہاں کہا جا رہا ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کہ وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپائیں گے۔